یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں۔ دوستو، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، اور مسلمان جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والا تھا، وہی اب برائی کی دعوت دے رہا ہے اور نیکی سے نفرت کرنے لگ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اور اس بے حیائی اور فحاشی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم اسی ویڈیو میں یہی جانیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حق اور باطل، اچھائی اور برائی کی جنگ چلتی رہی، اور ہر حق بات اللہ سے جا کر ملتی ہے اور ہر برائی شیطان سے۔ جو بھی انسان حق کے راستے پر چلے گا اور حق کا ساتھ دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور جو شخص برائی کا راستہ اپنائے گا، باطل کا ساتھ دے گا، وہ شیطان کا پیروکار کہلائے گا۔ اور اکثر مسلمان علم کی کمی ہونے کی وجہ سے حق اور باطل کے اس کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے بے شمار فتنے جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی کتاب حق ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لی ہے، تو وہ شخص جھوٹا کہلائے گا، اور ظاہر ہے ان جملوں سے وہ شخص کافر بھی ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس قرآن کو اور جن چیزوں کے انکار کرنے سے مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، جنات وغیرہ، وہ کبھی بھی ان سے انکار نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب مسلمان قرآن کو حق مانتا ہے، تو پھر مسلم معاشرے میں اتنی بے حیائی اور فحاشی، زنا وغیرہ عام کیوں ہے؟ دوسرے دھرموں کے لوگوں کی ہی طرح مسلمانوں کی اکثریت بھی تقریباً ہر وہ گناہ کر رہی ہے جو غیر مسلم آج کے اس دور میں کر رہے ہیں، بلکہ کچھ مسلم تو ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دیکھیے، مسلم قوم کے لوگ کئی فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جن میں سب سے بڑے فرقے دو ہیں، اور وہ ہے سنی اور تبلیغی۔ اور جس طرح سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائے گی کہ ان فرقوں کے علاوہ بھی پوری دنیا کے مسلمان 3 بڑے گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے 3 سب سے بڑے گروہ یعنی گروپ کون سے ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان 3 بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں انہی 3 گروپ میں سے فتنے جنم لے رہے ہیں، جن میں سے تیسرا گروپ مسلم قوم میں گناہوں کو عام کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں سارے مسلموں کو غلط نہیں ٹھہرا رہا ہوں، یہاں پر ہم جو بھی بات کریں گے وہ ان 3 گروہ کی اکثریت پر کریں گے، نہ کہ سبھی لوگوں پر۔ اب آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ مسلم قوم ان 3 گروپ میں کیسے بٹی، اور یہ 3 گروپ کون سے ہیں۔ نمبر 1 پر جو گروپ آتا ہے وہ ہے علماء اکرام کا گروہ۔ یہ لوگ اپنی پوری زندگی دین پر چلتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی انسان کو تکلیف دینا تو دور، کسی جانور کو بھی ان کے وجود سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ سمجھ لیجئے ان کا جینا مرنا سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں لبرل مسلمان۔ یہ لوگ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں پڑھے لکھوں کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ڈگریاں اور پیسہ کمانے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلم کبھی عالم کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں تو کبھی شاہ رخ خان، سلمان خان سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی دولت سے تو کبھی شہرت سے۔ یہ لوگ کبھی بھی پورے ایک سائڈ نہیں ہوتے جیسے عالم اور مولوی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، مثلا زنا، شراب، سود وغیرہ سے کافی حد تک بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر حرام اور حلال کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ اب تیسرا اور آخری گروہ جو آتا ہے وہ ہے جاہل مسلمانوں کا گروہ۔ شروعات میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ فتنے پھیلانے کا ذریعہ جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو ماں باپ دیندار اور پڑھے لکھے ہوں گے وہ اپنے اولادوں کو بھی اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے، اپنے اولادوں پر محنت کریں گے۔ لیکن جو ماں باپ ان پڑھ اور جاہل ہوں گے وہ کیسے اپنے اولادوں کی اچھی پرورش کر سکیں گے؟ اور یہی اصل وجہ ہے، یہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، اس لیے کتاب کا اور ان کا 36 کا آنکڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، اور شریف اور دیندار لوگوں کا مذاق
मजाक उड़ाते हैं। इनका जीना मरना, दिन रात की भागदौड़ सब दुनिया के लिए होती है। इनको आखिरत की कोई परवाह नहीं होती है। इनकी जबान पर हमेशा गाली गलौज और फहश बातें होती है और इनके दिमाग में भी 24 घंटे गंदे ख्यालात पनपते रहते हैं। इनके अंदर शर्मो हया भी नहीं होती है, ना इन्हें लोगों की परवाह होती है। ये लड़ाई झगड़ा करने में भी हमेशा आगे रहते हैं। अब क्योंकि ये मुसलमान जाहिल होते हैं तो इनकी जिंदगी में हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। बस फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं, चाहे उसके लिए इन्हें हराम का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। तो ये थे मुसलमानों के 3 सबसे बड़े ग्रुप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भी आखिर मुसलमान ही है, काफिर तो नहीं है। तो फिर इनको किस तरह नेकी की दावत दी जाए और बुराई से रोका जाए? क्योंकि अगर इन लोगों को बुराई से रोकने की कोशिश करे तो ये उस शख्स के दुश्मन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनको कहा जाए कि भाई देखे, इस्लाम में जिना हराम है, गाली गलौज हराम है, सूद हराम है, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करना हराम है, तो फिर ऐसे बंदे की खैर नहीं। ये लोग उस बेचारे नेक बंदे को तकलीफ दे देकर उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि जहालत कितनी बुरी चीज है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।